السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ لائبریری ہے اور اس کے اندر پرانی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پتھروں پر لکھی ہوئی تلاوت کلام پاک۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس، شعب ابی طالب کے اندر جو محاصرہ ہوا 3 سال، حضرت عبداللہ بن عباس اسی 3 سالوں میں وہیں پہاڑی پر شعب ابی طالب کے محاصرے میں وہیں پیدا ہوئے اور بڑے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا۔ مفسر قرآن جن پر قرآن مجید کی تفسیر کا اعتماد ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس، یہ ان کی قبر مبارک ہے اندر۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک ہے۔ اور جب طائف کا محاصرہ ہوا تو طائف کے محاصرے میں 11 صحابہ کرام شہید ہوئے اور ان کی قبر وہاں پر ہے۔ اس سے باہر نکلے کہ وہاں سفید چاردیواری ہے، وہیں پر ہے، اب بھی آثار وہاں پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا گھر بھی وہاں پر ہے، اس کے ساتھ شہداء 11 صحابہ کرام جن کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی، اور محاصرے کے دوران یہاں پر مسجد بنائی چھوٹی سی، اور اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ آپ بعد میں آ کر اسی جگہ مسجد کو مضبوط کیا اور اس کی نسبت حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف کر دی، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہیں وفات پائے، تو ان کی قبر مبارک کی نسبت سے، میت کی نسبت سے یہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اور 687 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عباس کا انتقال ہو گیا۔ یہ مسجد حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب، خوبصورت مسجد، ماشاءاللہ، بہترین مسجد۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما 687 ہجری میں انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے نماز جنازہ پڑھی۔ اور عجیب اتفاق، اسی قبرستان شہداء صحابہ کی قبرستان کے اندر 700 ہجری میں حضرت علی بن محمد یعنی حضرت محمد بن حنفیہ کا انتقال ہوا، ان کی بھی یہیں پر میت رکھ دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ پہلے میں آیا تھا، یہ اس کا نقشہ بالکل مسجد نبوی کی طرح تھا، اس کے پلر، اس کا سارا کچھ مسجد نبوی کی طرح تھا۔ اب انہوں نے یہ پلر کے بجائے یہ ماربل لگا دیے ہیں۔ ماربل پہلے مسجد نبوی کی طرح میں آیا تھا، خوبصورت مسجد تھا، اب اس طرح نہیں ہے۔ اب بھی خوبصورت ہے، اپنی جگہ پر انہوں نے خوبصورت بنائی ہے، یہ محراب کی جگہ پر ہے، مگر اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد نبوی کی ٹائلیں، مسجد نبوی کی طرح اس کی کٹ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فقہ، حدیث، تفسیر میں مانے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول ہونے کی وجہ سے مستند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ان کے ساتھ تھی، اور اس دعا کے برکات تھے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہو، احادیث ہو۔ میں بخاری کے اندر احادیث پڑھاتا تھا تو ابن عباس کا قول آتا تھا، اور فقہ کے اندر ہدایت جو پڑھاتے تھے تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل جب آتی تھی تو ابن عباس سے ہی آتی تھی، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا یاد رکھیں، امام شافعی رحمہ اللہ کا اکثر سارے جو دلائل ہیں فقہ شافعی کے، وہ حضرت ابن عباس کے قول پر ہیں، یعنی ابن عباس کے کو انہوں نے مدار بنایا، ماشاءاللہ۔ تو یہاں دیکھو اب کام ہو رہا ہے، اندازہ ہوا نا کہ 2 سال قبل تھے تو اور اس کا رنگ و روغن تھا، اب یہاں کام کر رہے ہیں کچھ اور رنگ و روغن کے ساتھ ہے۔ پہلے بھی اچھا تھا، مجھے پہلے والا رنگ بہت اچھا لگا، اب تو سفید اور انہوں نے
صرف یہ اس طرح کر دیا. پہلے جو تھا مسجد نبوی کی طرح تھی. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا مدار فقہ کا حضرت ابن عباس پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک موقع ہمیں دیا کہ ہم جو احادیث میں پڑھا کرتے تھے یا فقہ کے اندر پڑھتے تھے ابن عباس ابن عباس ابن عباس، اللہ تعالیٰ نے یہیں پر ہمیں واپس ملاقات کے لیے لے کے آ گئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جگہ پر. ماشاء اللہ یہ ان کی مسجد نسبت ہے. ابھی ہم یہاں پر جو نا 2 رکعت انشاءاللہ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے توسط سے اپنے اعمال نیک کی دعا کریں گے انشاءاللہ.